خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ قل کہہ دیجیے، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، برب الفلق مخلوق کے رب کی، من شر ما خلق من شر شر سے، ما اس چیز کی، خلق جو اس نے پیدا کی، ومن شر اور شر سے، غاسق اندھیری رات کے، اذا وقب جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات اور پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ قل اعوذ برب الفلق کہہ دے میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، من شر ما خلق اس چیز کی شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے، ومن شر غاسق اذا وقب اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ جو آخری دو صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں۔ معوذتین یہ تعویذ سے ہے، معنی اس کا ہے پناہ میں دینے والیاں، یعنی یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دیتی ہیں۔ تو یہ صورتیں بہترین دم بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو فرمایا کہ آج رات دو صورتیں میرے اوپر ایسی نازل کی گئی ہیں کہ اس طرح کی صورتیں اس سے پہلے نہیں دیکھی گئی، یعنی اس طرح کی صورتیں اس سے پہلے نازل نہیں کی، اور اس سے مراد یہی ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ابن عابس جوہنی صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کرو تو 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، اور جب شام ہو تو بھی 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو، یعنی صبح شام 3 مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لیا کرو۔ آپ کا ان صورتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا یہ آپ کو ہر چیز سے کافی ہو جائے گی۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں آپ کو وہ صورتیں نہ بتاؤں کہ جو پناہ حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے لیے بہترین صورتیں ہیں؟ تو میں نے کہا جی کیوں نہیں، آپ مجھے ضرور بتائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے انہی معوذتین 2 صورتوں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بہترین صورتیں ہیں جن کو پڑھ کر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب تک یہ 2 صورتیں نازل نہیں ہوئی تھی تب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قسم کی آفات، نظر بد اور اس طرح کی چیزوں سے بچنے کے لیے کچھ اور دعائیں اور اذکار کیا کرتے تھے، لیکن جب سے یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سب وظائف کو چھوڑ دیا اور پھر بس انہی 2 صورتوں کو پڑھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جاتے سونے کے لیے تو 2 صورتیں یہ اور ایک پچھلی صورت سورہ اخلاص جو کل ہم نے پڑھی تھی، یہ آخری 3 صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی ہتھیلیوں میں ایسے پھونک مارتے اور پھر اپنے پورے جسم پر یہاں چہرے سے شروع کرتے، آگے والا حصہ پیچھے والا حصہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیتے 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد۔ اور ایسے ہی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے، اور آخری وقت جب آپ بہت بیمار ہو گئے اور خود اتنی سخت طاقت نہ رہی تو فرماتی ہیں کہ پھر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتی اور یہ صورتیں پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بہترین دم قرار دیا۔ اسی وجہ سے ان کا نام بھی معوذتین ہے، یعنی پناہ میں دینے والی صورتیں۔ تو یہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آپ بھی اس کو روٹین بنا لیں، رات کو سوتے وقت بھی 3 مرتبہ پڑھا کریں اور پورے جسم پر ہاتھ مل کر سویا کریں، اور فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں 3 مرتبہ پڑھا کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد یعنی ظہر اور عصر اور عشاء ان نمازوں کے بعد 1 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتیں لازمی پڑھا کرتے تھے، آپ بھی پڑھا کریں۔ اچھا، یہ صورتیں مطلب پڑھنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے، لیکن صرف پڑھنا کافی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، دشمن سے بچنے کے لیے قلعے بنائے جاتے ہیں نا، تو دشمن حملہ کر دے، بندہ آگے سے صرف اتنا کہتا رہے میں اس قلعے کی پناہ میں آتا ہوں، اس قلعے کی پناہ میں آتا ہوں، اس طرح تو نہیں نا کام بنے گا، قلعے میں جانا پڑے گا، اس کا دروازہ بند کرنا پڑے گا تو پھر ہی پناہ ہوگی نا۔ یا کسی کے اوپر کوئی کتا حملہ آور ہو جائے، مطلب آپ بازار میں چلتے جا رہے ہیں، کتا آپ کو پڑ گیا ہے تو آپ زبان سے کہتے رہے میں اس کتے کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، اس کتے کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، تو اس طرح کام نہیں چلے گا۔ آپ کو کوئی دوڑ لگانی پڑے گی، یا مالک کو آواز دینی پڑے گی، یا آگے سے کوئی پتھر اٹھانا پڑے گا، کوئی ڈنڈا کتے کو مارنا، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا نا، خالی زبان سے کہنے سے تو کتا نہیں بھاگے گا۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہے کہ صرف خالی زبان سے پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ واقعتاً آپ اللہ کی پناہ میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اور ہر اس کام سے بچو جو شیطان کو اچھا لگتا ہے، جو جنوں کو اچھا لگتا ہے، جو شرارت کرنے والوں کو اچھا لگتا ہے، ہر اس کام سے بچو تو پھر آپ کو پناہ ملے گی، خالی زبان سے کہنے سے پناہ نہیں ملتی۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ میں پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب سے۔ یہاں فلق سے مراد مخلوق ہے، فلق کا لفظی معنی ہے پھاڑنا، تو مخلوق بھی جو بھی دنیا کے اندر چیز ہے، وہ جمادات کی شکل میں ہے، نباتات کی شکل میں ہے، وہ حیوانوں کی شکل میں ہے، وہ انسانوں کی شکل میں ہے، ان کی پیدائش کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر ہی ہوتی ہے۔ حیوانات ہیں تو یا انڈے کو پھاڑ کر نکلتے ہیں یا رحم مادر کو پھاڑ کر نکلتے ہیں، پہاڑوں سے چشمے پہاڑوں کو پھاڑ کر نکلتے ہیں، زمین سے نباتات وہ دانے اور مٹی کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ الغرض کہ دنیا میں کوئی بھی نظر آنے والی چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو پھاڑ کر ہی باہر نکلتی ہے، اس لیے فلق کا لفظی معنی ہے پھاڑنا، لیکن مفہومی معنی اس کا کر دیا جاتا ہے مخلوق۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے رب سے۔ اب اس میں ہر طرح کی چیزیں آ گئی، وہ شرارتی جن، شرارتی انسان، اور حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، نقصان پہنچانے والے جو بھی ہیں سارے اس کے اندر آ گئے، کہ ان سب کے ڈر سے، نقصان سے بچنے کے لیے میں ان کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جیسے کتے سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے نا کہ کتے کے مالک کو کہہ دو کہ میں نے یہاں سے گزرنا ہے، اپنے کتے کو پکڑ دو۔ تو مخلوق سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مخلوق کے رب کو کہہ دو کہ مجھے تیری مخلوق سے یہ نقصان کا خطرہ ہے، میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔
یہ ہے قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے اس کے شر سے میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی جامع دعا ہے اور جامع قسم کی پناہ ہے۔ اب من شر ما خلق میں ہر وہ چیز آ گئی جو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ اب مخلوقات میں تو یہ بھی آ گئی تھی، اب رات بھی دن کو پھاڑ کر آتی ہے، دن رات کو پھاڑ کر آتا ہے اور رات دن کو پھاڑ کر آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور فلک میں یہ بھی آ گئی، لیکن دوبارہ سے اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس لیے کیا ہے کہ رات کو نقصانات کا اور حملے کا اور کسی بھی قسم کے ضرر کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ چور بھی رات کو چوری کرتے ہیں، ڈاکو بھی رات کو ڈاکہ ڈالتے ہیں، دشمن بھی عموماً رات کو حملہ کرتا ہے، شب خونی بھی رات کو ہوتی ہے، رہزنی بھی رات کو ہوتی ہے، اور یہ سانپ اور بچھو اور چوہے اور اس طرح کے زہریلے جانور یہ بھی عموماً رات کو زیادہ باہر نکلتے ہیں۔ اور رات کو چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اور جلدی کی دشمن نظر نہیں آتا تو اپنا دفاع بھی بندہ کم کر سکتا ہے اور حملہ کرنے والا اندھیرے سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ بلکہ آج کل تو جدید تحقیق نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ اکثر بیماریوں کے جراثیم رات کو پیدا ہوتے ہیں اور صبح جب سورج کی روشنی تیز پڑتی ہے تو وہ جراثیم مر جاتے ہیں۔ یہ جدید تحقیق یہ بات بھی کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے رات کا خاص تذکرہ کیا کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والی جماعتوں سے۔ اس سے مراد یہ جادو کرنے والے لوگ جو بیٹھے ہیں، جادو کرنے والوں کی ٹولیاں، یہ جادوگر کیا کرتے ہیں کہ بھئی جس پر جادو کرنا ہوتا ہے اس کے بال لے لیے یا اس کے کپڑے لے لیے یا اس کا کوئی دوپٹہ لے لیا، کوئی چادر لے لی، اس کو سامنے رکھ کر کچھ جنتر منتر پڑھنے شروع کر دیے اور کوئی نہ کوئی دھاگا وغیرہ ساتھ رکھ لیتے ہیں اور اس کو گرینٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک گرہ پھونک ماری اور ایک گرہ لگا دی، پھر پھونک ماری اور دوسری گرہ لگا دی، پھر پھونک ماری اور تیسری گرہ لگا دی۔ وہ گروہ میں پھونکتے ہیں جادو کو پکا کرنے کے لیے۔ تو فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ کے اندر پھونکنے والے ٹولیوں سے، جماعتوں سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب جادو کیا تھا اس نے، وہ ایک یہودی تھا، لبید بن عاصم یہودی، تو وہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو وہ یہی تھا کہ نبی علیہ السلام کی کچھ بال مبارک یا کچھ اس طرح کی چیزیں اس نے کسی کونے کے نیچے چھپائی ہوئی تھی اور اس طرح اس نے خون کے مار مار کر آپ کے اوپر جادو کیا ہوا۔ تو آج کل بھی یہ جادوگر سارے جو ہیں وہ اس طرح ہی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا خفیہ وار ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ نہیں چلتا، بندہ سمجھتا میرے سر میں درد ہو رہی ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، میرا جو ہے نا فلانا مسئلہ نہیں ٹھیک ہو رہا، رپورٹیں کراتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کروں، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا، کیونکہ مسئلہ ایک خفیہ ہوتا ہے، پیچھے مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا گمبھیر قسم کا معاملہ ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کے اس کا کوئی حل ہی نہیں، کیونکہ کوئی میڈیکل تو اثر کرتی نہیں، کوئی دوائی تو اثر کرتی نہیں، کوئی میڈیسن اس کے اوپر اثر کرے، کوئی اس طرح کی چیز تو ہوتی نہیں۔ تو پھر بہترین حل یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلا جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے جادو سے بچنے کے لیے یہی دو صورتیں سکھائی اور نبی علیہ السلام نے یہی دو صورتیں پڑھ کر اپنے جادو کو ختم کیا۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہ میں پھونکنے والیوں سے، جو گروہ کے اندر پھونکتی ہیں، ان کے شر سے بھی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب یہ حسد جو ہے یہ بڑی بیماری ہے لوگوں کو، کہ بھئی کسی کے پاس نعمت، مطلب کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس اچھا لباس ہے، اچھا گھر ہے، اچھا مکان ہے، یا کسی کا کوئی کاروبار اچھا چل رہا ہے، اس کی فیکٹری کارخانہ اچھا چل رہا ہے، یا اس کی تنخواہ اچھی لگ گئی ہے، تو ویسے ہی لوگوں کو خارش ہوتی رہتی ہے کہ اس کا کام کیوں چل رہا ہے،
ویسے ہی خواہ مخواہ کی پریشانی کہ اس نے گاڑی کیوں لے لی ہے، اس نے مکان اچھا کیوں، اچھا پھر کوشش اندر ہی اندر وہ جلتے رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کی گاڑی خراب ہو جائے، اس کا مکان ڈھہ جائے، اس کی وہ جو فیکٹری بند ہو جائے، اس کی تنخواہ کیوں لگی، کسی نہ کسی طرح یہ بند ہو جائے. اچھا یا تو خواہش ہوگی کہ اس کی خراب ہو کے مجھے مل جائے، یا مجھے نہ بھی ملے تو کم از کم اس کی تو خراب ہو جائے نا. تو پھر حسد کی آگ میں ایسا جلتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں ہی اس کو نقصان پہنچا. تو فرمایا کہ ومن شر حاسد اذا حسد. اب وہ حسد کوئی ماتھے پہ تو نہیں نا نظر آ رہا ہوتا، یہ بھی ایک خفیہ چیز ہے، نہ اس کا کوئی میڈیکل سطح پہ علاج ہے، نہ اس کا کوئی اور، اس کا بھی خالص علاج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں بندہ علی کہ اللہ جو بندہ بھی میرے ساتھ حسد کر رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں ہے، تجھے پتہ ہے، ان سب کی شرارتوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اب دیکھو نا، وہ شیطان نے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے بھی حسد ہی تھا. وہ شیطان کو کہا، سب کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس نے کہا اچھا میں پہلے کا ہوں، یہ کل پیدا ہوا ہے، میں جناب آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، بھلا میں اس کو سجدہ کروں. وہ حسد میں آ گیا تو نہیں اس نے سجدہ کیا. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، اس کے پیچھے بھی حسد تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو کیوں کنویں میں پھینکا تھا؟ اللہ اتنا خوبصورت بھائی ہے، اتنا پیارا بھائی، چھوٹے بھائیوں سے ویسے ہی بڑے بھائیوں کو محبت ہوتی، لیکن اس نے خواب سنا دی تو حسد میں جل گئے کہ اچھا یہ کہتا کہ ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، تو اسی حسد کے مارے اس بیچارے کو کنویں کے اندر پھینک دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی حال ہوا کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا، بیان کیا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، میری طرف وحی آتی ہے، تو مدینے کے یہودی تو سنتے ہی وہ جل کر راہ ہو گئے کہ اچھا یہ نبی بن کر آ گیا ہے. ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے خاندان میں سے نبی آنا، ہم تو یہ سمجھتے تھے. مطلب کہ نبی علیہ السلام کو جھٹلانے کے پیچھے بھی یہ حسد ہی کار فرما، اور یہ حسد ہی تھا کہ جس نے ماننے کے تسلیم کرنے کے باوجود یہودیوں نے نبی علیہ السلام کو ایسے پہچان لیا تھا جیسے باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا، لیکن اس کے باوجود نہیں مانتے تھے. کبھی نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بناتے تھے، کبھی کسی اور طرح ناکام کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس کے پیچھے صرف ایک وجہ تھی کہ ان کو حسد. تو فرمایا کہ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد کرنے والے کے حسد سے بھی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. تو یہ اللہ کے فضل سے بڑی خوبصورت اور جامع اور معنی پناہ ہے، اور یہ بہترین تعویذ ہے. لوگ پیسے دے کر اور ادھر ادھر اتنی زیادہ دولت خرچ کر کے تعویذ بنواتے ہیں. اس سے بہترین تعویذ میرے بھائیوں کوئی نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی یہ صورتیں سکھاؤ، خود بھی یہ صورتیں دن رات صبح شام پڑھا کرو. اللہ کے فضل سے دنیا کی کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. قل اعوذ برب الفلق، کہہ دے میں مخلوق کے رب کی پناہ پکڑتا ہوں، من شر ما خلق، اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. اللہ تعالیٰ سمجھنے